السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قربانی کس پر واجب ہے، اس موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ اس کو غور سے دیکھیں اور غور سے سمجھیں۔ تو حضرات گرامی، قربانی کس پر واجب ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، اور میں آپ حضرات کے سامنے بالکل آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو کسی چیز کا سمجھنے میں کوئی مشکل آئے۔ تو حضرات گرامی، سب سے پہلے جو ہے آپ کو 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس 5 چیزوں میں سے کوئی سا بھی ایک چیز ہو اور وہ نصاب تک پہنچ جا رہا ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب 5 چیزیں کیا کیا ہیں آپ اس کو پہلے سمجھ لیجئے، اس کے بعد میں آپ کو ایک ایک کر کے اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور نصاب کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کس پر قربانی واجب ہے اور کس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اس 5 چیزوں کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے چاندی کا ہونا کسی شخص پر، دوسرا نمبر جو ہے سونا کا ہونا، تیسرا نمبر جو ہے مال تجارت کا ہونا۔ اب مال تجارت ہوتا کیا ہے اس کو سمجھیے۔ مال تجارت اس کو کہتے ہیں، آپ اگر کوئی چیز خریدنے کے جاؤ اور آپ کے نیت میں ہو کہ میں یہ جو چیز خرید رہا ہوں اس کو بیچنے کی نیت سے خرید رہا ہوں تو اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر دکان ہے، آپ اس دکان میں جو سامان خریدنے کے لیے جاتے ہو، جو کہ آپ کے نیت میں ہوتا ہے یہ جو میں سامان خرید رہا ہوں میں اپنے دکان ہی کے لیے خرید رہا ہوں، یعنی بیچنے کی نیت سے، اس کو مال تجارت کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھی چیز، نقد رقم آپ کے پاس ہو، جیسے کہ آپ کے بینک بیلنس میں ہو یا آپ کے پاس کیش ہو یا آپ کے گھر پر ہو، اس پر۔ اب 5ویں چیز، ضرورت سے زائد سامان کا ہونا۔ اب ضرورت کے زائد سامان کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، ضرورت کے زائد سامان اس کو کہتے ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ تو آپ کے ضرورت کے مطابق ہے، اور آپ کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ضرورت میں نہیں آتا ہے لیکن وہ آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، ماروتی ہی سمجھ لیجئے یا اسکوٹی ہی سمجھ لیجئے، یہ تو آپ کا ایک ضروری کام کے لیے ہو گیا۔ پھر آپ کے پاس اگر دوسری گاڑی ہو، جیسے کہ اسکوٹی ہو دوسری یا دوسری ماروتی ہو، تو وہ آپ کے ضرورت کے علاوہ ہے، ضرورت سے زائد ہے۔ اب جب وہ نصاب تک پہنچ جائے گا تو اس پر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے پاس کوئی فلیٹ ہے، کوئی مکان ہے، وہ مکان خالی پڑی ہوئی ہے لیکن وہ آپ کے ضرورت کے کام نہیں آ رہا۔ آپ جس مکان پر رہ رہے ہیں وہ تو آپ کی ضرورت میں آ رہا ہے، لیکن جو آپ کا جو دوسرا مکان ہے وہ آپ کی ضرورت میں نہیں آ رہا، وہ خالی پڑا ہوا ہے، تو اس کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ یا فیکٹری ہے، آپ فیکٹری کا خالی رکھ رکھے ہو، آپ کے پاس ایک فیکٹری اور ہے، آپ کے پاس ایک کارخانہ اور ہے، اس میں آپ کا کام ہو رہا ہے لیکن دوسرا کارخانہ دوسرا فیکٹری وہ آپ کا خالی پڑا ہوا ہے، تو اس کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ یہ ہے ضرورت کے زائد سامان۔ اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس کی نصاب سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، 52.5 تولہ چاندی کے رقم کے برابر آپ کے پاس اگر پیسہ ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ چاہے آپ ان 5 کو ملا کر اگر دیکھیں گے 52.5 تولہ کے رقم کے برابر اگر پیسہ ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ یا 5ویں کو ہٹا کر 4 چیزوں کو ملائیے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر ہو جاتا ہے، اس کی رقم کے برابر ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ چوتھا کو ہٹائیے، 3 کو ملائیے، اگر 3 کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم آپ کے پاس ہو جاتا ہے تو اس پر
قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ دو کو ملائیے، 2 کے برابر اگر پہنچ جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر تو اس پر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ 4 کو ہٹائیے، 1 کو ملائیے، پھر بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ اب سونا جو ہے، سونے کی جو قربانی اس شخص پر واجب ہوتا ہے اگر سونا 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ یہ تو سونے کی ہو گیا۔ اب 52.5 تولہ آپ کو حساب کیسے لگانا ہے؟ آپ اپنے قریبی سنار کے پاس جائیے اور ان سے پوچھئے کہ چاندی کی کیا رقم چل رہی ہے، وہ آپ کو پھر آپ کو بتا دیں گے۔ تقریباً میرے خیال سے جو ہے اس وقت جو ہے 52.5 تولہ جو چاندی کا رقم جو ہے میرے خیال سے 40 یا 45 ہزار تقریباً میرے خیال سے ہے۔ پھر باقی آپ جو ہے اپنے برابر والے جو سنار کی دکان ہے آپ ان سے معلوم کر لیجئے، پھر آپ کو پورا معلوم ہو جائے گا کہ 1 تولہ چاندی کی رقم کیا چل رہی ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ پھر آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے 52.5 تولہ چاندی کا رقم کے برابر آپ حساب کریے۔ اگر آپ کو اس سے اوپر اگر ہو جاتا ہے تو آپ کو اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن ہاں ایک بات یہ یاد رکھیے گا، یہ جو 52.5 تولہ جو چاندی کا جو رقم ہے یہ آپ کے جو ہے 10ویں ذی الحجہ کے سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ویسے تو آپ کے 10ویں ذی الحجہ تک تو آپ کے پاس ہے، مان گیا آپ کے پاس ہے 52.5 تولہ چاندی کے اوپر رقم آپ کے پاس ہے 10ویں ذی الحجہ تک، اور آپ کے 10ویں ذی الحجہ کے سورج طلوع ہونے کے بعد بھی 12ویں ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک آپ کے پاس وہ رقم ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور اگر ان تینوں دنوں میں سے 10، 11، 12 ان تینوں دنوں میں سے اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگا۔ بالاتفاق 10ویں ذی الحجہ تک تو آپ کے پاس نہیں رہا، لیکن جیسے ہی 10ویں ذی الحجہ شروع ہوا آپ کے پاس وہ رقم آ گیا، 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم آپ کے پاس آ گیا یا اس کے اوپر آ گیا تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو آپ کو پھر اس میں کسی مطلب کہ حصہ لے کے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کے اوپر قربانی اس وقت واجب ہو جائے گا۔ یہ بات ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیے۔ 10، 11، 12 10ویں تاریخ کے سورج طلوع ہونے کے بعد سے 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے تک آپ کے پاس وہ رقم ہونی چاہیے۔ اتنے بات کلیئر ہو گیا؟ امید ہے کہ آپ حضرت اس کو غور سے سمجھ لیے ہوں گے، لیکن آپ اس میں سال گزر جانے کا حساب نہیں لگا سکتے، اس میں سال کا گزارنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ میں سال کا جو جتنے بھی خرچ ہے ان میں سے بچیں گے جب ہم پر قربانی واجب ہوگا، لیکن نہیں، اس میں سال کا گزارنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس 10ویں ذی الحجہ کے سورج طلوع ہونے کے بعد سے 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے تک آپ کے پاس 52.5 تولہ کے اوپر سے رقم آپ کے پاس اگر ہو تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن قربانی واجب جب ہوگا آپ کے اس وقت جو ہے آپ کے اوپر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد، اور بجلی کا بل، پانی کا بل جو ہے اور گھر کا راشن وغیرہ جو ہے آپ کا ہونے کے بعد پہلے آپ کو ان کو مائنس کرنا پڑے گا۔ مائنس کرنے کے بعد کیونکہ جو قرض ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا، پھر آپ کا جو بجلی کا بل ہے، پانی کا بل ہے، اور جو ہے آپ جو ہے گھر کا راشن جو لائیں گے اس کو مائنس کرنے کے بعد پھر بھی آپ کے 52.5 تولہ کے چاندی کے برابر اگر رقم پہنچ رہی ہو یا اس کے اوپر پہنچ رہی ہو تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس بات کا آپ ہمیشہ یہ دھیان رکھیے گا۔ تو آج کا جو یہ مختصر قربانی کس پر واجب ہے میں نے آپ حضرات کو آسان کے طریقے پر آپ کو سمجھایا ہے، اور آپ نہیں سمجھے تو بار بار اس کو دیکھنے کی کوشش کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتا ہوں۔ اب میں آپ سے الوداع لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔